نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ چیز قرار دیا ہے، جو کہ حلال ہے مگر ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ضرورتوں کے پیش نظر اسلام میں رشتہ نکاح کے جوڑنے کے اور اس کے توڑنے کے دونوں کے طریقے بتائے۔ مختصر بات یہ ہے طلاق کے حوالے سے، پھر میں خلا کی طرف بڑھتا ہوں، کہ طلاق کے 3 طریقے ایسے ہیں جن کو فقہاء کرام نے بیان کیا ہے۔ ایک وہ طلاق ہوتی ہے جس میں دینے کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا، یعنی کہ بیوی کو دوبارہ بیوی قرار دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اب تک جتنے بھی میں نے دیکھے احوال، اس میں شاید میری طرح اور بھی مفتیان کرام کا تجربہ ہوگا کہ 80 سے 95% تک لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ طلاق دینے کے بعد پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں دے دی۔ کوئی رجوع کا طریقہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی انسانی طبیعت کی رعایت رکھتے ہوئے ہمارے دین میں ایک تصور دیا جسے کہتے ہیں طلاق رجعی، اور اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے، چاہے وہ زبانی دے یا تحریری طور پہ دے، ایک طلاق دے، اور اس کے بعد وہ انتظار کرے عدت گزرنے کا۔ اگر بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے، بیوی کے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، یا خود اس لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے آ جاتے ہیں بڑے بیچ میں بولنے کہ بھئی یہ کیا ہے، کیوں طلاق دے رہے ہو، تو عدت کے دوران شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی تھی، اب میرا ارادہ تم سے رجوع کا ہے، لہٰذا وہ دوبارہ ان کی شادی کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ یہ طلاق اپنے نتیجے کے اعتبار سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن گنتی کے اعتبار سے یہ نافذ ہو جاتی ہے۔ آئندہ شوہر کے پاس 2 طلاقوں کا حق رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ایک آدمی ایک اور مرتبہ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو ایک اور طلاق بھی جو دے سکتا ہے وہ رجعی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک طلاق یا 2 طلاق ایک وقت میں دی جائیں تو اس کے بعد شوہر کو عدت میں رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اور اگر الگ الگ کر کے دی جائیں کہ ایک دفعہ ایک طلاق دے دی، پھر کچھ عرصے بعد دوسری دے دی، پہلی طلاق دی رجوع کیا، دوسری دی رجوع کیا، تو طلاق دینے کے بعد رجوع کر جب شوہر کرتا ہے تو آئندہ کے لیے اس کا ایک طلاق کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے ایک طلاق دے کے رجوع کیا تو آئندہ 2 طلاقوں کا حق رہ جائے گا، 2 طلاقیں دے کے رجوع کیا تو آئندہ صرف ایک طلاق رہ جائے گی جو کہ طلاق مغلظہ ہے، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اس کے ساتھ رجوع یا نکاح کے ذریعے نہیں لوٹ سکتا۔ یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ ایک اور طلاق کی قسم ہے جسے ہم طلاق بائن کہتے ہیں۔ طلاق بائن کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ یہ طلاق ایسی ہوتی ہے کہ شوہر کو اس میں اپنی مرضی سے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ طلاق رجعی میں شوہر اگر رجوع کر لے تو بیوی چاہتی ہو یا نہ چاہتی ہو شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ وہ کسی سے گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے، بیوی کو فون کر کے کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا تو رجوع ہو جاتا ہے۔ تو ایک قسم طلاق کی وہ ہوتی ہے جس میں شوہر طلاق دینے کے بعد رجوع کا حق نہیں رکھتا۔ البتہ اگر وہ ایک طلاق ہے یا 2 طلاقیں ہیں تو شوہر اثر نو نکاح کر سکتا ہے، عدت میں بھی عدت کے بعد بھی۔ اور یہ طلاق کی وہ قسم ہے کہ جس کے اندر ایک شخص اپنی بیوی کو یا تو کسی مال کے بدلے طلاق دے۔ مال کے بدلے طلاق دینے کا رواج ہمارے معاشرے میں کم ہے، مال کے بدلے ہمارے یہاں خلا کا رواج ہے، لیکن عربوں میں مال کے بدلے طلاق کا رواج بھی تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے بیوی نے کہا تم مجھے طلاق دو، میں تمہیں مثال کے طور پہ 50,000 ریال دے دیتی ہوں۔ فرض کریں شوہر نے مہر ادا کر دیا، ہمارے یہاں تو عام طور پہ مہر ادا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے خلا کی صورت میں شوہر مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنا مہر چھوڑ دو، لیکن اگر فرض کریں وہ مہر ادا کر چکا ہے تو کیا خلا نہیں ہو سکتی؟ تو پھر بھی ہو سکتی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بیوی اپنی طرف سے کچھ مال اس کو چھوڑ دیتی ہے، دے دیتی ہے، یا کوئی قرضہ ہے پہلے سے وہ چھوڑ دیا۔ تو اگر اس طرح کے معاملے کے بعد طلاق ہوئی، یا شوہر نے لکھ کر دیا کہ میں ایک طلاق بائن دیتا ہوں جس کے بعد مجھے رجوع کا اختیار نہیں ہوگا، تو اس صورت میں طلاق تو ہو جاتی ہے، اگر ایک دی ہے تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن شوہر بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ نکاح کرے تو نکاح ہو سکتا ہے بشرطے کہ بیوی بھی راضی ہو۔ اس کے بعد آخری درجہ طلاق کا رہ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں طلاق
مغلظہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، یا 3 طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر میاں بیوی کے درمیان نہ نکاح ہو سکتا ہے اور نہ ہی رجوع ہو سکتا ہے۔ اس کی پھر وہ ایک ہی صورت ہے کہ وہ عورت کہیں اور شادی کرے اور پھر وہاں اس کا شوہر اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے، یا آپس کی ناچاقی کی وجہ سے وہاں طلاق ہو جائے، یا وہاں شوہر کا انتقال ہو جائے، تو پھر یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ وہ جسے ہم حلالہ کا لفظ کہتے ہیں، اس کا دین میں تصور نہیں ہے کہ پہلے سے دونوں میاں بیوی طے کریں کہ بھئی ہم دونوں اب 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، لہٰذا اب تم جا کر کہیں پہ عارضی شادی کرو اور وہ تمہیں دوبارہ طلاق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر جو کہ طے شدہ طریقے سے حلالہ کرتے ہیں اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ہونا چاہتا ہے تو وہ یہ حرکت کرے، اس لیے علماء کرام نے اس عمل کو حرام قرار دیا۔ اگرچہ کسی نے اس طرح کا طے شدہ طریقے سے کیا تو نتیجے کے اعتبار سے تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن ہے یہ حرام اور گناہ۔ تو یہ تو ہے طلاق کے وہ احکام جو کہ عام طور پہ مجلس میں ہم بیان کرتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں۔